بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایف بی آر نے ریسنٹلی ٹیکس آن ایموویبل پراپرٹی کے نام سے، اگر آپ irs.fbr.gov.pk ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو بالکل مین پیج کے اوپر ہی آپ کو یہ جو ہے وہ نظر آئے گا. اس ٹیب میں انہوں نے یہ بھی سہولت کی ہے کہ جو بھی ان رجسٹرڈ پرسن ہے ان کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک گیسٹ یوزر کا ایک فیسیلٹی دی ہے، جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ایف بی آر میں رجسٹر نہیں ہے، اگر وہ اپنی پراپرٹی بیچ رہا ہے تو اس پراپرٹی کو بیچتے ہوئے اس کی جو فیئر مارکیٹ ویلیو، اس کا 1% ٹیکس اس کو پے کرنا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ جا کے وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنا چالان کریٹ کر سکتا ہے. اس سے پہلے جو بھی ٹرانسفرنگ اتھارٹیز تھیں وہ یہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی تھیں اور وہ یہ چالان کریٹ کر رہی تھیں، لیکن اب ایف بی آر نے ہر بندے کے لیے، جنرل پبلک کے لیے اپنے کوئی بندہ بھی جائے تو وہ یہاں سے اپنا چالان کریٹ کر سکتا ہے. اس کی اگر ہم فیلڈس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ پورا پروسیس پڑھنا چاہتے ہیں اور ابھی یہاں پہ لائیو ٹائم اس میں آپ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ جائیں گے تو اگر آپ آلریڈی پی ایس آئی ڈی کریٹ کر چکے ہیں اور پے بھی کر چکے ہیں تو اس کا اسٹیٹس آپ یہاں سے جا کے چیک کریں گے. آپ اس کی فیس کے اوپر جو پی ایس آئی ڈی نمبر ہوتی ہے وہ یہاں پہ ڈالیں گے، سرچ بار میں جائیں گے، سرچ بار میں ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ نیچے کلیئر ہو جائے گا. وہ پیڈ ہے تو وہ پیڈ ہے. اس کے بعد آپ جا کے ڈاؤن لوڈ سی پی آر کا آپشن ہے، آپ وہاں سے جا کے سی پی آر بھی اپنا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے فیسیلٹی دی ہے، اس فیسیلٹی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب آپ وہ یہ سی پی آر یہاں سے بنا کے چالان کریٹ کر کے پے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس طرح جا کے آپ پی ایس آئی ڈی نمبر ڈالیں گے. جب سرچ کریں گے، سرچ کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ ای میل کا آپ کو موبائل پہ بھی آئے گا، ای میل پہ بھی آئے گا، وہ آپ یہاں پہ ڈالتے ہیں. ڈالنے کے بعد جب آپ یہاں پہ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے اور اگر آپ کو ریسیو نہیں ہو رہا تو آپ ریسینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے پاس پی ایس آئی ڈی نیم آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس اس کا پیڈ آ رہا ہے، اس پہ سارا کچھ ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس جو سب سے مین چیز ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں، اس میں یہ کہ آپ یہاں سے اپنا سی پی آر کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم بولتے ہیں، ہم چالان کہتے ہیں، یہ پیڈ چالان ہوتا ہے، کمپیوٹرائز پیمنٹ ریسیٹ سی پی آر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ سرٹیفکیٹ بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ یہ ہوگا کہ وہ ایف بی آر کی طرف سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا کہ یہ پراپرٹی ہے. یہ جیسے فرض کریں ایک سیمپل ایک یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. جیسے یہ سرٹیفکیٹ ہے لیکن یہ ڈکلیریشن کا سرٹیفکیٹ ہے. تو اس طرح کا ایف بی آر کا آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، چالان آپ پرنٹ کر لیں گے اور جو بھی ٹرانسفرنگ اتھارٹی آپ جا کے اس کو دکھا دیں گے تو اس کے بعد آپ کی پراپرٹی آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گی. اب تھوڑا سا واپس آتے ہیں اسی کے اوپر. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے یہ فارم کریٹ کیسے کرنا ہے. تو اس میں اونر کا ہے ڈیٹیل، سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے. تو یہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر تو وہ کمپنی جو ہے وہ اونر ہے تو این ٹی این دے دے گی، اگر انڈیویجول ہے تو اس صورت میں وہ بزنس ہے تو این ٹی این آ جائے گا، ادروائز اس کا سی این آئی سی نمبر آ جائے گا. یہاں پہ سی این آئی سی نمبر آپ ڈال دیں گے، نیم ڈالیں گے. نیم ڈالنے کے بعد آپ ای میل اور یہ سیل نمبر، یہ وہی ای میل اور سیل نمبر ہیں جس کے اوپر آپ کو 2 فیکٹر ویریفیکیشن کوڈ آئے گا. ٹیکس ایئر آپ بتائیں گے، اگر آپ 22 اور 23 اگر آپ کا دونوں سالوں کا پے نہیں ہے تو آپ کو الگ الگ دونوں سالوں کا یہاں سے جا کے 2 چالان کریٹ کرنے پڑیں گے. ریزیڈینشیل ایڈریس ڈالیں گے، بزنس ایڈریس اپنا ڈال دیں گے، اگر سیم ہے تو یہ سیم رہنے دیجیے گا. اس کے بعد ہے ٹرانسفرنگ اتھارٹی کے کہاں سے آپ ٹرانسفر کرا رہے ہیں، پنجاب سندھ پروونس آپ دیں گے. جیسے میں نے یہاں پہ پنجاب سلیکٹ کیا ہوا ہے فرض کریں، اور یہاں پہ فرض کریں میں سندھ سلیکٹ کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کا کون سا ڈسٹرکٹ ہے. فرض کریں ہم کہہ دیتے ہیں حیدرآباد. حیدرآباد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ تحصیل آفس سے، ٹاؤن سے یا آپ پارٹی سے بھی پراپرٹی ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایف ڈی اے آ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے
RTO جو ہے اپنا وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو RTO جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اور آپ کا جو پروونس ہے اس حساب سے یہاں پہ RTO حیدرآباد آ رہا تھا. فرسٹ ٹائم RTO حیدرآباد سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے پراپرٹی کے پرٹیکولرز میں آپ کو ڈالنے ہیں. پراپرٹی کے پرٹیکولرز میں پراپرٹی کی ٹائپ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. پھر میجرنگ یونٹ ہے. میجرنگ یونٹ آپ نے دھیان سے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے ایگریمنٹ اور پراپرٹی اور وہاں کی میجرمنٹ اور کٹنگ کے حساب سے ہے. اسکیئر یارڈ, اسکیئر فٹ, کنال, مسئلہ جو بھی ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے. ایڈریس یہاں پہ ڈالیں. اس کے بعد تحصیل آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور ٹوٹل ایریا کتنا ہے. اور اگر آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ خالی پلاٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنسٹرکٹڈ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بلڈنگ اسٹرکچر موجود نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم آپشن جو ہے یہ نو سلیکٹ کریں گے. اور اگر کنسٹرکٹڈ ہے تو پھر یہاں پہ آپ نے کنسٹرکٹڈ کر دیا. مرلے کے اوپر آپ کا کورڈ ایریا ہے وہ کورڈ ایریا آپ کو یہاں پہ دے دیں گے. پھر کاسٹ ہے اس کی کہ آپ کو یہ پراپرٹی کتنے میں پڑی, کتنے کی آپ نے پرچیز کی تھی, آپ کے کاغذوں میں اس کی آپ کو وہ کتنے کی پڑی وہ کاسٹ آپ لیں گے, یا اس کا جو کانٹریکٹ آپ کے پاس ہے اس کے اندر اس کی ویلیو کتنی ڈکلیئرڈ ہے. اس کے بعد فیئر مارکیٹ ویلیو. اب فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے FBR نے پراپر یہ ایک SRO دیا ہوا ہے. یہ میں کوشش کروں گا کہ نیچے ہم ڈسکرپشن میں لگا دیں. یہاں پہ تقریباً انہوں نے FBR نے ڈفرینٹ سٹیز کے لیے 40 سے زیادہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں اور اس میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 40 سٹیز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. تو آپ جس سٹی کے اندر بھی ہیں آپ یہاں سے جا کے اس کا جو SRO ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اس کی جو FBR ویلیو ہے وہ آپ کو یہاں سے جا کے مل جائے گی. یہ پوری جو لنک ہیں یہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ یہاں سے جا کے ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے سٹی کے حساب سے آپ یہاں سے جا کے اپنی فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کمنگ بیک ٹو دا فارم, یہ ساری اماؤنٹس آپ یہاں ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ 1% ٹیکس اس کا کیلکولیٹ کریں گے. اماؤنٹ ان ورڈز آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اس کے بعد اس فارم کو آپ سبمٹ کر دیں گے. جیسے ہی آپ اس فارم کو سبمٹ کریں گے, فارم کو سبمٹ کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی آپ جو ہے آپ کو یہاں پہ PSID جو ہے وہ مل جائے گی. آپ PSID جو ہے وہ چالان ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو پے کریں. پے کرنے کے بعد آپ اوپر جائیں گے اور آپ یہاں سے جا کے اس کا سٹیٹس چیک کریں. سٹیٹس چیک کرنے کے بعد یہ آپ کو یہ جو پہلے میں نے آپشن آپ کو ایکسپلین کیا, یہاں پہ آپ PSID نمبر ڈال رہے ہیں. PSID نمبر ڈالنے کے بعد ای میل اور جو آپ کو جیسے ہی آپ یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ای میل اور موبائل پہ کوڈ چلا جائے گا. وہ کوڈ بھی یہاں پہ آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو آپ کو یہاں سے اپنا چالان اور سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو آپ کریٹ کریں اور اس کے بعد جا کے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. سو میں امید کرتا ہوں ہماری اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹلی ایکسپلین کیا ہوگا کہ آپ ایک ان رجسٹرڈ بندہ جو ہے وہ اپنا چالان کیسے کریٹ کر سکتا ہے, وہ اپنا سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کر سکتا ہے اور اپنی پراپرٹی جو ہے وہ جا کے کیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے. امید آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.